ہوگا۔ جس کی زندگی میں دین ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو کر رہے گی، جس کی زندگی میں دین نہ ہو وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہے گا اور آخرت میں بھی نقصان میں رہے گی۔ یہ دین جو ہے دو باتوں کا نام ہے، اللہ کا حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سبھی انبیاء علیہ السلام آتے، سبھی کی ایک آواز تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے نادان انسانوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نبی کی بات کو جو مانتی وہ کامیاب ہو جاتی، جو نہیں مانتے وہ ناکام ہوتی۔ یہ نبیوں کا سلسلہ برابر چلتا رہا۔ آخری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکے میں۔ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ مکی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 13 برس تک دین کی دعوت دی ہے۔ رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں، دھوپ کو دھوپ نہیں، بارش کو بارش نہیں، بھوک کو بھوک نہیں، پیاس کو پیاس نہیں، سب قربان کر کے ایک ایک صحابی کے پاس 70 مرتبہ 72 مرتبہ جا کر دعوت دیتے۔ کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں حضور نے نہ چلا ہو، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں حضور کی بات نہ پہنچی ہو، کوئی ایسا پہاڑ نہیں جہاں حضور نے جا کر للکار کر لوگوں کو جمع کر کے آگاہ کر کے دعوت دی ہو۔ ہر زمین ہر پتھر گواہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مسلسل دعوت دیے، تعلم الایمان، ایمان کے بارے میں دعوت دیے، ایسی دعوت دیے لوگوں کے اوپر، لوگوں کے دلوں کے اوپر ایسی محنت لگائے کہ ان کے دلاں جو ہی پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، سمندروں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا مگر ان کے ایمان میں کہیں تھوڑا بھی فرق نہیں آتا تھا۔ اللہ نے ان کی تعریف بھی کر دیا قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ میرے سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہوں۔ یہ کب ہوا؟ یہ قربانی دینے کے بعد یہ صلہ ملا، یہ بدلہ ملا۔ ہر چیز کو ہی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، یہ دین مفت میں نہیں آیا ہے۔ کتنے کیسے انبیاء علیہ السلام، کیسے صحابہ، کیسے صحابیات، کیسے علماء کرام، کیسے بزرگان دین نے کس طریقے سے کس انداز سے قربانی دی ہے۔ یہ قربانیوں سے دین وجود میں آیا ہے، تو ہم بھی ہمیں قربانی دیں گے، ہماری زندگی میں وجود میں آئے گا، ورنہ ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، ویران گھر کے مانند ہو جائے گا، دل خالی ہو جائے گا، دین کی عظمت نہیں رہے گی۔ دین کی باتیں بولتے جاؤ، کہتے جاؤ، سنتے جاؤ، ایمان میں ترقی ہوگی، اعمال میں کھڑا کرنے میں مزہ آئے گا، ایمان باقی رہے گا، ایمان سلامت رہے گا، نمازوں کی پابندی رہے گی، اللہ کا حکم ہمارے زندگی میں رہے گا۔ اللہ کا حکم کسی حالت میں بھی نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ محنت شرط ہے، محنت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ بھی فرما دیا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ میں صحابیات کے واقعات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، غور سے سنیے، عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ رابعہ بصریہ رحم اللہ بہت تقوی والی تھی، اللہ سے یکسوئی لگائی ہوئی تھی، اللہ سے اتنی عشق میں بھری ہوئی تھی، اسے کوئی چیز کی پرواہ نہیں تھی، صرف زبان پر اللہ 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 ہی تھا، چہتلی بن گئی تھی۔ تو اللہ بھی کیا ہے، اس کا ہو گیا،
ایک مرتبہ دل ہی دل میں سوچنے لگتی ہے رابعہ بصریہ رحم اللہ، ایک مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع میں یہ کہ جو ہاتھوں کو ملانے کا مسئلہ ہے، یہ تحقیق کرنے کے لیے ہوا کے ذریعے سے رابعہ بصریہ کو معلوم ہو جاتا ہے حسن بصری رحم اللہ سمندر کے کنارے ہی، تو وہاں پر پہنچتے ہی سمندر کے کنارے پہنچتی ہے، وہ جاتے ہی جا کر دیکھتی ہے تو حسن بصری رحم اللہ پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہے، اور یہ بھی جا کر ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ جب نمازوں سے فارغ ہوئے دونوں جمع ہوئے، حسن بصری رحم اللہ اور رابعہ بصری رحم اللہ دونوں کہنے لگے آپس میں، یہ تیرا بھی کمال نہیں میرا بھی کمال نہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی چھوٹی سنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے ہم کو معجزہ دیا تھا، اللہ نے ہم کو کرامتیں دیا تھا، اللہ نے نبیوں کو معجزے دیا ہے، وہ کرامتوں سے بڑا ہوا معجزہ ہوتا ہے، معجزے کے بعد کا درجہ ہوتا ہے کرامتیں۔ تو کہنے لگے دونوں میں آپس میں ایک چھوٹے سے سنت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا کوئی بھی عمل ٹکرا نہیں سکتا۔ تو دلی دل میں دونوں مطالبہ کرتے ہی جب رکوع میں جاتے ہی تو انگلیوں کو ملانے کا حکم ہے، انگلیوں کو کھولنے کا حکم نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو یہی بات کو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا۔ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام بھی؟ جیسے رابعہ بصریہ رحم اللہ کہے تھے یہ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، پیغمبر تھے، اللہ سے بات کرنے والے، انہوں بھی یہی کہے اے اللہ تیری نبی کی کتنی گہری شریعت ہے، کتنی اونچی شریعت ہے، کتنی پیاری شریعت ہے، کتنی لاجواب شریعت ہے، اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچائی پر اترے تو سبحان اللہ، کیا کتنی بڑی بہترین شریعت ہے۔ موسیٰ نے عرض بھی کیا تھا اللہ مجھے بیٹے سے بہت غربت کی حالت میں زندگی گزارتا تھا، خستہ سا مکان جنگل میں تھا، صرف ایک ہی مکان تھا، خستہ سا بوسیدہ مکان، اس کے پاس ایک چھیلی تھی، وہ چھیلی بچوں کو چار بچوں کو دودھ پلاتے، یہ جا کر جنگل میں لکڑیاں خرید کے لاتا فروخت کرتا، اس پر زندگی گزرتی تھی اس کی، اس پر زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ بیوی نے شوہر سے کہا دیکھو جی بقر عید آ رہا ہے، ہمیں قربانی دے دیں گے، اس جانور کو ہمیں قربانی دے دیں گے، سب لوگ قربانی دیتے ہی ہمنا بھی ثواب مل جائے گا۔ شوہر کہنے لگا تو بیوی کہنے وہ بھی اللہ والی تھی، جی ہمارے اوپر جو ہے قربانی واجب نہیں ہے، ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو خاموش ہو گئی۔ چند دن ایسے ہی گزرے، چند دن کے بعد جنگل سے دو شخص آئے، فاقے کی حالت میں، پیاس کی شدت میں آئے، بہت نڈال ہو گئے تھے، کھڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ قریب قریب آ کے سلام عرض کرے اللہ کے نام سے کوئی کھلانے والا ہے، کوئی پلانے والا ہے؟ تو یہ بیوی کہنے لگی شوہر سے دیکھو ہمارے پاس اللہ نے جانور دیا ہے، اس کو ذبح کر دیں گے، ہمیں بھی کئی دن سے گوشت نہیں کھائے، اللہ اس کا نعم البدر عطا کرے گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، پیسے کو پانی پلانا بہت بڑا ثواب ہے، بہت ہمارے مقدر میں آئی ہوئی چیز ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو راضی ہوگا شوہر، وہ جانور کو ذبح کر دیا، کھال وغیرہ سب نکال دیے، کھا لیا، دونوں مہمان بیٹھے کھا لیے چلے گئے۔ جا کو ابھی تھوڑی دور گزرے نہیں تھے، ایک چھیلی چھلانگ مارتی ہوئی کود کر جہاں ذبح کیا گیا تھا وہی کلر کی، وہی شکل کی، وہی دودھ بھری چھیلی وہاں پر آ کر کھڑ گئی۔ یہ جا کر دیکھتے ہی دودھ دوہرا جاتا ہے،
تو ایک میں دودھ آتا ہے، ایک میں شہد آتی ہے. یہ کس کا نظام ہے؟ اس مسافر کے دعا کی برکت کی وجہ ہے. وہ جو بھوکا تھا، بھوک کی شدت سے اندر سے جو دعا نکلی تھی دل کے اندر سے، وہ عرش کو ہلا دی، اللہ کے عرش کو ہلا دی. اللہ نے اس کا انتظام کر دیا، نعم البدل عطا کر دیا. یہ کب ہوا؟ یہ غربا کی حالت کو پہچاننے کے بعد، بھوک کی حالت کیا ہے پہچاننے کے بعد، پیاس کی حالت کیا ہے پہچاننے کے بعد اللہ نے بہترین انتظام کیا. اسی طریقے سے اور واقعہ ہے. یہ سبھی واقعے جو ہیں فضائل اعمال نہیں. مدینے میں ظہر کے بعد ایک صحابی شکار کے لیے نکلتے ہی، شکار کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، شکار کے لیے نکلتے ہی صحابی تو جاتے ہی ایک چٹان میں ایک ہرنی، بچے وہاں پر ہی چھوٹے چھوٹے بچے غار میں، وہ جنگل میں چل رہی ہے، جنگل میں چل رہی ہے. یہ جاتا ہے جاتے ہی شکار کر لیتا، اس کو شکار کر کے لے کے آ جاتا ہے. بہت دور گیا تھا، تھک گیا تھا، جھاڑ کے کنارے آ کے جھاڑ کو بن کے سو گیا. جیسا ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ ہونے کے بعد باہر نکلتے ہی، باہر آتے ہی آ کر دیکھے تو یہ ہرنی دارو قطار رو رہی ہے، آنکھوں سے پانی ٹپک رہا ہے. تو ہرنی سے مخاطب ہو کے کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ تو اس ہرنی نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزانہ التماس کی، درخواست کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہی، میں جنگل میں چل رہی تھی، وہ میرے کو پکڑ کے لے کے آ گئے، میرے بچے بھوک میں ہی، مجھے تھوڑی مہلت دیے تو میں جا کے دودھ پلا کے آ جاؤں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے ہرنی، جو قید میں ہے اسے قید سے آزاد کر دیے تو پھر آنے کی کیا امید؟ قید سے آزاد کر دیے، چھوڑ دیے، پھر آتا کر کے کیا امید؟ ہرنی کیا جواب دیتی ہے؟ میرے خواتین سنو، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کے دن ہر مخلوق کو تو زندہ کرے گا. اگر میں وعدے خلافی کروں گی، نہیں آؤں گی، تو مجھے اللہ جہنم میں ڈالے، اللہ مجھے جہنم میں ڈالے. اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسی کھول کر چھوڑ دیے، کودتی ہوئی چھلانگ مارتی ہوئی گئی، بچوں کو دودھ پلا کر آ گئی. دودھ پلا کے جلدی نہیں آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہی، اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی. تھوڑی دیر کے بعد آئی، کودتی ہوئی چھلانگ مارتے ہوئی آئی. آنے کے بعد جیسا آئی، وہ ہرنی کی رسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. جیسا ہاتھ میں تھی، یہ جو سوئے ہوئے تھے جھاڑ کے نیچے، ان کی آنکھ کھل گئی. جیسا ہی آنکھ کھل گئی تو انہوں دل میں کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ ہرنی پسند ہے؟ ہاں جی ہاں پسند ہے، اس کی قیمت بول. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت کچھ نہیں، میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. جیسا یہ ہدیہ دیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی سے مخاطب کرے، تیری سچائی تجھے نجات دی، تیری سچائی تجھے نجات دی، تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہے، چلے جا. میرے محترم خواتین، میں نے جو اب اصل مضمون پر آ رہا ہوں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ نے قرآن میں فرمایا مال اور اولاد کتنے کی چیز ہے؟ کب فتنے کی چیز ہے؟ اللہ نے مال دیا ہے، یہ بڑی انمول نعمت ہے. جسے مال نہیں دیا ہے اسے پوچھ کے دیکھو، جسے اولاد نہیں دیکھو ہے اسے پوچھ کے دیکھو. کعبۃ اللہ کا غلط پکڑ کر رو رو کے دعا کرتے ہی اولاد نہیں دیا. یہ اولاد بھی نعمت ہے، یہ مال بھی نعمت ہے. اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا، کس طریقے سے کمایا، کس طریقے سے خرچ کیا؟ میں نے تجھے اولاد دیا تھا، تیرے اولاد کی تربیت کیسی دی تو نے؟ اچھی دی یا بری دی؟ کامیابی والی تعلیم دی، ناکامیابی ہونے والی تعلیم دی، جنت کو جانے کی تعلیم دی، جہنم سے بچنے کی تعلیم دی؟ پوچھے گا اللہ. یہ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے. یہ ہر آدمی، ہر نبی، ہر صحابہ، ہر تابعین، تبع تابعین آپ ہی کے گود سے نکلے ہوئے ہیں.
کوئی عجیب کوئی دوسری بات نہیں ہے. سبھی نے آپ کو سبھی نے ماں کے جنم سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہاں ماں اچھی ہو تو بچے اچھے ہوں گے، ماں خراب ہو، ماں خراب ہو گئی، نماز کو چھڑنے والی ہوگی، قرآن نہیں پڑھتی، ذکر نہیں کرتی، اللہ کی یاد آ رہی ہے، اللہ کی آواز آ رہی ہے، اس پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتی، تو اس کا اثر بچوں پر پڑے گا، اس کا اثر بچوں پر پڑے گا. اگر ماں کا گود اچھا ہے تو پلنے والے بچے اچھے ہوں گے، ماں کا گود خراب ہے تو پلنے والے بچے خراب نکلیں گے. اگر اچھے نکلیں گے کل قیامت کے دن یہ انگلی پکڑ لے کر ماں باپ کو جنت کو لے کے جائیں گے، ورنہ جہنم کو جانا پڑے گا. یہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے استاد کا نہیں ہے، پہلا قدم پہلی سیڑھی جو ہے ماں باپ، ماں کا گود ہے. ماں کے گود میں تربیت پانا ہے. اچھی تعلیم دو اپنے بچوں کو، اچھے بنیں گے، نجات کا ذریعہ بنے گا. کل قیامت میں تمہارے سے پوچھ نہیں ہوگی، تمہارے تو تمہارا چھٹکارا ہو جائے گا. انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. مال اور فتنے کی چیز ہے، مال فتنے کی چیز. سنے ہی بہت سے واقعات سنے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت سے ہدیے آئے تھے. ہدیے آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے سب کو تقسیم کر دو. سب کو تقسیم کرتے گئے پھر بھی بچ گیا. پھر پوچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ باقی ہے؟ ہاں جی ہاں وہ باقی ہے. کوئی آئے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو نہیں گئے اس وقت تک جب تک یہ پورا مال تقسیم نہ ہوا. کیوں؟ مال فتنے کی چیز تھی، مال فتنے کی چیز تھی. ایک دن جب دوسرے دن تیسرے دن بھی 3 دن بھی مسجد میں گزارے. تیسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا ایک سائل آیا تھا میں نے اس کو دے دیا. الحمدللہ رب العالمین حمدن کثیرن طیبا. دعا پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے. یہ مال جو ہے فتنے کی چیز ہے، یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. جو آتا ہے وہ تقسیم کرنا ہے. اپنے اولادوں کی تربیت کے لیے خرچ کرو، مدارسوں میں خرچ کرو، دینی کاموں میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اپنے ایمان کو بناؤ. ایمان بنتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہی بنتا ہے. اللہ کے راستے میں جب تک ہم نہیں نکلیں گے ہمارا ایمان بنے گا نہیں. بننے والا راستہ تو یہی راستہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو اللہ کی بندی اور بندہ اللہ کے راستے میں جب تک نکل کر جد و جہد نہیں کرتا اسے ہمیں ہدایت نہیں دیتے. قرآن کی آیت میں فرما رہا ہے جب بندہ بندی اللہ کے راستے میں نکل گیا، جد و جہد کر رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، دعوتیں دے رہا ہے، کڑوے کسالے باتیں سن رہا ہے، جس کی زندگی میں نماز نہیں، زندگی میں کلمہ صحیح نہیں ہے، اس کے پاس جا رہا ہے، خوشامد کر رہا ہے، کلمہ سکھا رہا ہے، سورہ فاتحہ سکھا رہا ہے، دعائے قنوت سکھا رہا ہے، وضو کے پردہ سکھا رہا ہے، وضو کتنی باتوں سے ٹوٹے گا سکھا رہا ہے، سب پوری اس سے سکھا رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں دین آئے گا. کہہ رہے ہیں ہمیں اسے کامیاب ہو رہی ہے. ہمیں ہمارا ایمان پہلے تازہ ہوتا ہے. پہلے اب جیسے ایک آدمی، ایک مثال دیتا ہوں، تمہارے محلے میں ایک پانی چھوڑنے والا رہتا ہے، جسے پانی چھوڑنے والا واٹر سپلائی، وہ واٹر سپلائی کرنے والا کیا پانی نہیں پیتا؟ پہلے پی کر بعد میں چھوڑتا. انہیں پہلے سیراب ہو جاتا بعد چھوڑتا ہے. اس طریقے سے ہم دین کی باتیں بولیں گے تو اللہ ہمیں دی ہدایت سے نوازیں گے. اللہ ہمیں سے ہدایت سے نوازیں گے، ہدایت پر قائم رکھیں گے، ہدایت اور راستے کو بار بار قبول کریں گے. تڑپ کو دیکھے گا، قرآن کو دیکھے گا، محبت کو دیکھے گا. اللہ قرآن کو، تڑپ کو، محبت کو دیکھے گا. راتوں میں میری بندی اٹھ رہی ہے، تہجد میں آنسوں بہا رہی ہے، گرم گرم آنسوں بہا رہی ہے، ہدایت کے لیے بہا رہی ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، گناہوں کی معافی کے لیے بہا رہی ہے. اللہ اول آسمان پر آ کر کرسی چھوڑ کر آ کر کہتا ہے اے کوئی میری بندی بندہ جو میرے سے مانگے، جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. گناہوں کی مغفرت،
اولاد ہونا، بارش ہونا، رزق ہونا، تندرستی ہونا، جو کچھ مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ مانگ رہی ہے، اللہ خوش ہو کے نواز رہا ہے، نوازتے جا رہا ہے. جو اللہ کے راستے میں نکلے وہ کبھی کنگال نہیں ہوئے. ایک واقعہ سنو، ہمارے اسپات مسجد کے امیر صاحب تھے، ہمارے بغل میں ہمارا ان کا مکان باجو باجو تھا، پڑوسی باجو باجو. اتنی گہری دوستی بھی ہماری تھی، سالن پکتا ان کو سالن جاتا، ان کا سالن نماز پڑھتا تھا. اتنی غربت میں تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اود بتیاں لگڑتے، پورا جسم کالا، ناک آنکھ کپڑے پورے کالے گندے، گود کالا، پورے بچے کالے، بتیاں لگڑتے تھے. جب دعوت کے کام میں لگ گئے، اللہ نے اتنی ترقی دیا، اتنی بلندی پر پہنچایا. ایک ایک فرد کے 2 ہی بیٹے ہی 3 بلڈنگ آئی، کار موجود ہے، کار موجود ہے، 2 ویلر موجود ہے، آرام سے زندگی. جماعت آ گئی تو خوش ہو جاتی، جماعت آ گئی تو خوش ہو جاتی. ہمیں خدمت کا موقع مل گیا. یہ کب ہوا؟ دین کی کام میں کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے تم میری دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، تم میری دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا. یہ کب ہوا؟ دین کے کام میں مددگار بننے سے اللہ نے راستے کھول دیا. اللہ قربانی مانگتا ہے، قبول نہیں کرتا. قربانی مانگتا ہے دیکھنے کے لیے، دلوں کو دیکھنے کے لیے، یہ دیتا کہ نہیں دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے. بیماری بھی دیتا اللہ تو امتحان لینے کے لیے دیتا ہے. بیماری بھی 2 طریقے سے آتی ہے، ایک امتحان لینے کے لیے، دوسرا ہے گناہوں کو دھونے کے لیے. گناہوں کو دھونے کے لیے بیماری آتی ہے، ہم صبر نہیں کرتے. محترم خواتین، جو اللہ کا ضابطہ ہے بندوں بندیوں کو خوش رکھنا ہے، کوئی تکلیف دینا نہیں چاہتا. کیوں نے اللہ خود قرآن میں فرمایا ہے میں نے انسان کو میرے ہاتھوں سے بنایا ہوں، میں نے کسی کی مدد نہیں لیا، میرے ہاتھوں سے خود بنایا ہوں. میرے بندے بندیوں کو تکلیف ہوئی تو مجھے درد ہوتا ہے. سوچو ذرا، دل پر ہاتھ رکھو، اللہ کتنا غفور رحیم ہے. 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا. یہ کہہ رہا ہے اے میرے بندی، تو مانگتے جا مانگتے جا مانگتے جا، تو مانگتے مانگتے تھک جائے گی، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا. تو مانگنے سے میں خوش ہوں گا، تو نہیں مانگی تو میں بیزار ہوں گا. اللہ کو بیزار نہیں کرنا. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا جوتا بھی ٹوٹ جاتا تو اللہ سے مانگتے، گھر میں نمک نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگتے. اللہ سے لینے والے بن جانا، اللہ کا یقین، کلمے کا یقین ہم کی دل کی گہرائی میں اترنا. خالی زبان کی نوک پر رہنے سے کوئی کام نہیں ہو جانا. لا کا معنی کیا ہے ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کیے. لا سے انکار کرنا، الا اللہ سے اقرار کرنا، ہمارا دلوں کا یقین صحیح ہونا. لا الہ الا اللہ کا معنی ہمارا دلوں کا یقین صحیح ہو جانا، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جانا، غیروں کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جانا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی و پاکیزہ طریقے میں 100% کامیابی ہے، غیروں کے طریقے میں 100% ناکامیابی ہے. یہ یقین ہمارے دل کے اندر اتارنا ہے، بٹھانا ہے. یہ بٹھانے کے لیے، یہ اتارنے کے لیے جب تک ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، بات سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے، سب اس کے محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ ابابل سے کام لیا ہے، لنگڑے مچھروں سے کام لیا ہے، ہمارے سے بھی کام لے گا. ہم طلب کریں، طلب کر کے اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلیں گے. مستورات کی جماعت کا یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے. عشرے کی جماعت تشکیل کر کے بناؤ، جیسا ہم چلے کی جماعت اپنے کاروبار کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، سب کو قربان کر کے آئے. تم عشرے کی جماعت دو قربانی. یہ ہجرت و نصرت سے کام چلا ہے، ہمیں ہجرت کر کے آئے. نصرت ہمارے تو عاجزانہ گزارش ہے، یہاں سے ایک نفس جماعت نکلے، کسی نہ کسی طریقے سے عشرے کی نفس جماعت یہاں سے نکلے. سب تیار ہو جائیں، تشکیل کرے، پیار سے، محبت سے، عاجزی سے، نرمی سے تشکیل کرے. ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. یہ دین کا کام جو ہے سبیل سے،
حکمت سے نرمی سے قرآن کہہ رہا میں نہیں، پیار سے محبت سے کرو، نکلو، اللہ بنائیں گے، ہمارے نئے کام ہونے کے ہو جائیں گے، ہاں ہمارے گھروں میں اللہ رہے گا، ہمارے گھر کی بلا مصیبتیں دور ہوں گی، ہمارے گھروں میں سکون ملے گا، راحت ملے گی، اطمینان کی زندگی ہوگی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، نکلیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ سب ارادے کرے، نئی جو جماعت میں جو آئی ہے ہجرت کر کے وہ بھی ارادہ کرے، میں بھی ارادہ کر چکا ہوں بیرون میں جانے کے لیے۔ کہنے والا عمل نہیں کرتا، اس کی بات میں اثر نہیں ہوتا۔ ہمیں خالی تشکیل کرتے گئے نہیں، بار بار لکھاؤ، ایک بار اللہ کے راستے میں جانا ہے، بار بار لکھاؤ، آج لکھا ہے سمجھ جانا نہیں، کوئی ترکیب بنائیں گے، کوئی وقت بتائیں گے، کوئی رخ بھی بتائیں گے، رخ وقت بتائیں گے، تشکیل کر کے پیار و محبت سے مسجد کو پرچہ بھیجے، انشاءاللہ یہاں سے ایک نف جماعت بن جائے۔ ہماری یہ دعا ہے، ہماری یہ اللہ کے سامنے تہجد میں بھی یہی گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ مردوں کا دین جو ہے دہلیز تک، عورتوں کا دین جو ہے دہلیز کے اندر بھی رہے گا، خاندانوں میں رہے گا، نسلوں میں رہے گا، محلے والوں میں رہے گا، سارے عالم میں ایک عورت کا دین رہے گا۔ کیوں رہے گا؟ میری عورت، میرے ماحول کو دیکھ کے بازو کی عورت، یہ مولوی صاحب کی عورت، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے دیکھتی ہے، اگر گھر میں ہماری دینداری ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، یہ بے دینی رہی تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ الٹا نقصان ہوگا، اسے نقصان بنے گا۔ ہمیں رکاوٹ بن رہی، ہمیں کیا کرنا تھا؟ نجات کا ذریعہ بننا تھا، اس کے لیے جنت کو لے جانے کا ذریعہ بننا تھا۔ اس لیے میری عاجزانہ گزارش ہے، کوئی بہن چاہے وقت لگ بھی گیا ہو، کیا نہ بھی لگا ہو، تو جانے کی نیت کرے، صدقہ دے، اللہ سے مانگے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔